الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ عالی مرتبت عالی قدر حضور قبلہ غازی صاحب، کتنا خوبصورت اور حسین عنوان کا انتخاب ہے، اور پھر جناب جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انٹرو میں جو آپ نے ان کی زندگی حیات طیبہ کے وہ خوبصورت ملفوظات ارشاد فرمائے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دور حاضر کے رومی آپ ہی نظر آتے ہیں، چونکہ حق اور حق شناسی اور حق کا بیان کرنا یہ ہر دور میں مشکل رہا ہے، لیکن آپ کے لیے بڑا آسان دیکھا ہے ہم نے۔ بڑی مہربانی۔ جناب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ انقلاب آفرین شخصیت، جن کے فکر و فن اور علم و فضل سے ایک کئی زمانے اثر پذیر ہوئے۔ واہ۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نثر اور شاعری کے ذریعہ حکیمانہ تعلیمات کے اسرار و رموز، یعنی جس نہج کو آپ کھولتے چلے جائیں گے وہ ایک بے مثال خزینہ نظر آتا سبحان ہے، بے اللہ، نظیر گنجینہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان فکر اور عمل کے مابین آپ ہمیشہ سے رشتہ استوار کرنے کے آرزو مند رہے۔ شعر و سخن کے تمام تر لطافتوں، نزاکتوں کو استعمال کرتے ہوئے ضابطہ اخلاق اور اخلاق فاضلہ کی تکمیل، سبحان اللہ۔ اور جناب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت و معرفت کی قندیلیں روشن فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے نزدیک عشق عقل سے فائق ہے۔ عقل کی بنیاد پر اہمیت و افادیت کے باوجود آپ فرماتے ہیں احساس کائنات کے تمام تر معیموں کو عقدہ کشائی کے لیے عقل ہمیشہ قاصر نظر آئی۔ واہ واہ واہ۔ عشق نے ہمیشہ بے خوف و خطر جان کا نذرانہ دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ جناب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ عشق کو اپنی منزل قرار دیتے ہیں۔ فرمایا حقیقت تک جانے کے لیے عقل نے کبھی کسی کا سہارا تو دیا ہوگا، مگر منزل آشنائی کے لیے، میں نے حقیقت تک پہنچنے کے لیے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ جناب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے علم، فن، فلسفہ، منطق، قرآن، حدیث، تمام علوم میں کامل دسترس کے بعد، وہ بڑا خوبصورت ایک تذکرہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ درس قرآن ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کی مجلس میں ایک فقیہ موجود تھے۔ انہوں نے حرف شکایت بلند کیا، کہا کہ یہ جو چند ایک آیات آپ نے قرآن کی ہمیں سنائی ہیں، یہ تو کافی دیر سے تیاری کر کے ترجمہ اور اس کی تفسیر سنا دی ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ قرآن کی کوئی آیت میں پیش کروں اور آپ اس کی تفسیر بیان کریں؟ تو جناب جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ وہ آپ آیت بتائیں، تو اس فقیہ نے سورہ والضحیٰ پیش کی، تو آپ نے ایک لمبی تقریر، یعنی میں نے وہ سیرت میں دیکھا کہ شام ہو گئی، آپ نے والضحیٰ کی واو کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سارا دن گزار دیا، یہاں تک کہ اس فقیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور قدمین رومی سے لپٹ کر کے کہا، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کتاب پڑھ کے سنانے والے ہیں، آپ تو دل تک اثر کرنے والے ہیں۔ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جب عشق کو فوکس کیا تو مثنوی شریف میں ارشاد فرمایا، شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ اس منزل سے آشنائی کے لیے وہ ایک بڑا معروف تذکرہ ہے کہ جب آپ تدریس کا سلسلہ سر انجام دے رہے تھے تو ایک درویش صفت وجود، لوگوں نے جبہ اور دستار کو پیری سمجھا ہے، حقیقت میں لباس پیری کا نام نہیں ہے۔ جس دل میں عشق کا نور چمکتا نظر آتا ہے، خدا اور خدا کے محبوب تک کا سفر جو طے کر چکا ہے، حقیقت میں وہ رومی ہے یا وہی تو پیر ہے، وہی تو درویش ہے، وہی تو صوفی باصفا ہے، جس نے تمام نفس کی غلاظتوں سے پاکی حاصل کر کے اپنے محبوب تک کا سفر طے کر لیا۔ سبحان اللہ۔ درویش سادہ صفت انسان آئے تو آپ نے کتابوں کے انبار لگائے ہوئے معروف تذکرہ ہے کہ پوچھا گیا یہ کیا ہے تو کہا این قال است، تو جب یہ کہا کہ آپ نہیں جانتے تو اس جاننے والے نے کیا کام کیا کہ وہ کتابیں جو ان کی جاننے کے لیے چیزیں است کہ تو نمی دانی، اللہ تمہیں نہیں بتا یہ کیا چیز ہے۔ اسی وقت غازی صاحب سرکار مدد اللہ العالی، اس درویش کامل نے وہ کتابیں اٹھائیں جس حوض کے پاس بیٹھے ہوئے تدریس فرما رہے تھے، اس حوض میں جب ڈال دیں
آپ غمگین ہوئے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں صوفی ولی اللہ کسی کا غم برداشت نہیں کرتے. اس کے غم اور دکھ اور درد کو سمجھ کر آپ نے کتابیں یوں ہی واپس جا کے رکھیں تو اس میں مٹی نکل رہی ہے تو کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ فارسی میں کیسے آپ ذرا فرمائیے. انہوں نے کہا چیز است کہ تو نمی دان. جب یہ کہا تو پھر سوچا کہ یہ شے کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے. پھر عشق کے سفر میں جب راہ فقر اختیار فرمایا تو پھر اس منزل پر پہنچے کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جناب رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، آپ کے ملفوظات، مثنوی شریف، جس طرح آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ میرے مرشد گرامی حضرت خواجہ پیر علاؤ الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی مثنوی سے فیض یوں حاصل کیا، فرماتے ہیں کہ مجھے دیر گزر گئی کہ فارسی کو دیکھا ہی نہیں میں نے. تو میں قونیہ جب آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہوا، میں نے التجا کی کہ میں مثنوی دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ ایک طویل تذکرہ ہے، میں اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ روحانی توجہ ملی تو پھر درس مثنوی جب ٹی وی چینلز پر یا علماء نے یا فقہاء نے یا صاحبان دل نے یا صاحبان نظر نے ہر مکتبہ فکر نے سنے، انہیں مثنوی کی سمجھ آ گئی کہ یہ جو مثنوی ہے یہ تو عشق کی کہانی ہے جو اس وقت علاؤ الدین صدیقی صاحب کی زبانی ہے. واہ واہ. تو فیضان حاصل کیا. مجھے خود انہوں نے بتایا کہ مجھے مولانا نے خود مثنوی کا درس دیا اور میرے اندر ساری مثنوی اتر گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضور غازی صاحب قبلہ، میں آپ پر قربان، آپ نے خواجہ علاؤ الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قرب میں بیٹھ کر مجھے آپ کو دیکھنا میرا شوق ہے. بڑی مہربانی. میں یہاں آپ کے دیدار اور آپ کی صحبت کے فیض یاب ہونے حاضر ہوتا ہوں. میرا ان سے 78 میں پہلا تعارف ہوا. اللہ اکبر. 78 میں میری یہ ولادت کا سال ہے. اچھا. تو گویا جس وقت ہم پیدا ہونے والے تھے تب سے آپ کی یہ قربتوں کی خیرات میں قربان جاؤں آپ کی عظمتوں پر. زمانہ روشنی پا رہے آپ سے. یہ واقعی نور سحر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات اقدس میں سادگی، عاجزی، ایثار، توکل علی اللہ، حلم و تحمل، سبحان اللہ، اور مخلوق خدا سے محبت کا انداز جداگانہ نظر آتا ہے. کمال ہے. آپ نے بندگان خدا سے محبت کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جناب رومی رحمت اللہ علیہ سے فیض یاب ہونے والے حکیم الامت بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور قیامت تک ہر صاحب بصیرت ان کی ذات سے بصارت حاصل کرتا رہے گا. سبحان اللہ. بصیرت حاصل کرتا سبحان رہے اللہ. گا، فہم حاصل کرتا رہے گا، بے شک. عشق کے راستے اور دستور اور منشور لیتا رہے گا. آپ رحمت اللہ علیہ جناب رومی، مولانا رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولانا رومی کے نام سے، مولا روم کے نام سے مشہور ہوئے، آپ تمام علوم پہ دسترس کے بعد یہ اعلان کر گئے، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس وریدی نشد. اس سفر محبت میں داخل ہونا ضروری ہے. جس طرح آپ ارشاد شروع میں فرما رہے تھے کہ جس کے لیے جناب رومی نے کہا پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا. میں قربان جاؤں آپ پر، آپ نے اس شعر کی جو تشریح کی میں وہ ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ دور حاضر کے پیر کے لیے نہیں تھا، یہ اس پیر کے لیے تھا جس نے اپنی ذات کا لبادہ نہیں اوڑا، تصوف کے راز پا کر بندگان خدا کی محبت و خدمت میں اپنا پیش کر دیا. یہ اس کے لیے حضرت رومی نے فرمایا ہے. جناب رومی رحمت اللہ علیہ کا یہ تذکرہ میں ضرور آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ کا ایک قول مبارک ہے، آپ کی تعلیمات ساری حکیمانہ. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مصیبت میں، غم میں، رنج میں، فکر میں، بیماری میں، مقروض حالت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں اللہ سے شکوہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے بندے، تو نے بے جا شکوہ کیا ہے. یہ تیرا شکوہ بے جا ہے، اس لیے کہ تجھے خبر نہیں کہ تیری اس بیماری نے، تیری اس مصیبت نے، تیرے اس دکھ نے، تیرے اس رنج و علم نے تجھے میرے قریب کر دیا ہے. اس نعمت کی فکر کر جس نعمت کی وجہ سے تو مجھ سے بے نیاز ہو گیا ہے، اس نعمت میں تو کھو گیا ہے. یہ مصیبت تجھے میرے قریب کر رہی ہے، اور وہ نعمت جو تجھے مجھ سے دور کر رہی ہے اس پر شکوہ کرنا چاہیے. کبیرہ جی غازی صاحب قبلہ میں جی جناب جلال الدین رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کی داستان چھڑی ہوئی ہے. میں ان کی تعلیمات کا ایک حصہ صرف آپ کے حکم کی تعمیل میں عرض کرتا ہوں. جناب رومی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ کے پاس شام کے وقت آپ کا خادم حاضر ہوتا تو آپ اس سے سوال کرتے یہ بتاؤ کہ آج ہمارے گھر میں مال کتنا ہے، لنگر کتنا بچ گیا ہے، سٹوریج نہیں ہے، بلکہ فرماتے کتنا بچ گیا ہے، تو وہ کہتا جی کہ آج ہمارے پاس اتنا بچ گیا ہے، تو آپ جواباً فرماتے کہ مجھے آج لگ رہا ہے کہ جیسے فرعون اور شداد کی بو میرے گھر میں موجود ہے۔ اور اگر منقسم ہو جاتا تو پھر ایک جملہ بڑا ہی قیمتی جملہ، جناب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پیغام ملتا کہ آج ہمارے گھر میں محفوظ کچھ بھی نہیں، سب کچھ مخلوق خدا میں سخاوت کر دیا گیا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے آج مجھے تاجدار عرب و عجم کے گھر کی خوشبو آ رہی ہے۔ سوالی کو عبایا تک ادار دینے والے کا نام جناب جلال الدین رومی ہے، جناب جلال الدین رومی ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں رومی جو ہوتا ہے اس دور میں ہوتا تو وہ ڈسکس کرتا کہ جی کون سی لینڈ کروزر جو ہے وہ 10 کروڑ والی ہے، 15، میں نے دیکھا ہے صاحب زیب سجادہ بیٹھے ہوئے ڈسکس کرتے ہوئے کہ فلانی موٹر ہونی چاہیے، فلانی ہونی چاہیے، وہ انفارچونیٹ ہے۔ بہرحال ناظرین کرام بہت شکریہ جی۔